ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، جو میں پہلے دن سے جب سے اقتدار ملا ہے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم لیڈر نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کے کئی اصول بنائے تھے انہوں نے۔ ایک اصول یہ تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر، یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ جیلوں میں، اور جو اربوں کی چوری کر کے لندن چلا جائے تو وہ کہے جی میں تو قانون کے اوپر ہوں، مجھے تو پوچھو ہی نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر قانون توڑے گی اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی۔ میاں والی میں مجھے یاد ہے یہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، وہ ظلم کیا کرتے تھے، کیسز کر دیتے تھے غریبوں پہ، کمزور بیچارے جیلوں میں پھنسے ہوتے تھے۔ جو مجھے درخواستیں کیا آتی تھی کہ عام آدمی کی جرت نہیں ہوتی تھی طاقتور کے سامنے کھڑا ہونا، کسی کے اوپر بندوق رکھوا کے جیل میں ڈلوا دیا، تھانے میں ڈلوا دیا، کسی کو مار پڑوائی گی اس کے اوپر وہ منشیات رکھ دیں، تو بیچارے کمزور لوگ یہاں ڈرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے میں جب یہاں سیاست شروع کی تو سارے مجھے کہتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے دھڑے ہیں آپ ان کو کیسے شکست دیں گے؟ یہ صرف یہی نہیں کہ تھانے کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، یہ بڑے بڑے طاقتور گنڈوں کو کنٹرول کرتے تھے جن سے لوگوں کو مارے پڑواتے تھے۔ تو قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمزور کو اوپر اٹھانا ہے اور کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے۔ اور انشاءاللہ میاں والی میں آئی جی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ نے مسلسل نظر رکھنی ہے، ایس پی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے نظر رکھنی ہے اپنے تھانوں کے اوپر۔ وہ جو تھانوں میں ظلم ہوتا رہا ہے آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کسی غریب کمزور کے اوپر تھانے میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ اللہ کی برکتیں نہیں آتی اس معاشرے میں جدھر ظلم ہو۔ یہ جو جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ کیوں وہاں خوشحال ہیں؟ میں ان ملکوں میں گیا ہوں، اسکینڈینیویا، ڈینمارک، سویڈن، ناروے، آپ وہاں جا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا انسانیت کا اور انصاف کا نظام۔ ان دو چیزوں کے اوپر انسانیت اور انصاف کی بنیاد تھی جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس ضلع سے شروع کرنا ہے، کیونکہ اصل میں دیہاتوں میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے لوگوں کو۔ یہ جو تھانے کچہری کی سیاستی، یہ کیا تھی تھانے کچہری اور پٹواری کی سیاست؟ کہ ان سرکار کے لوگوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر ایک خوف طاری کیا جائے تاکہ وہ ووٹ دیں انہی بڑے بڑے لوگوں کو۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ آزاد ہوں، ایک آزاد قوم بنے، کسی کا آپ کو خوف نہ ہو، جو جرم کرے اس کو سزا ملے، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو، اور جو محنت کرے اس کو اس محنت کا پھل ملے۔ ہمارا انشاءاللہ یہ جو کوشش ہے پوری اس پاکستان کے لیے، لیکن یہ کمزور علاقے جس میں میاں والی اور ڈی جی خان جو چیف منسٹر کا ضلع ہے جو پیچھے رہ چکے ہیں، سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، اس کے آگے اور بھی یہ جو راجن پور وہ بھی پیچھے رہ گیا ہے، وہاں بھی برا حال ہے۔ میری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم پہلے ان علاقوں کو اوپر اٹھائیں، ان کی مدد کریں، ان کے سکول ٹھیک کریں، وہاں ہسپتال ٹھیک کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر نہیں آتے یہاں، اب وہاں سے کہیں جی ڈاکٹر میاں والی میں ہسپتالوں میں چاہیے، وہ آتے نہیں ہیں۔ اب میں نے ان کو کہا ہم نے نیا ایک سسٹم بنانا ہے کہ یہاں کے ہسپتال
خود اشتہارات دے کے اپنے ڈاکٹرز کو بھرتی کریں، بجائے یہ کہ وہ انتظار کریں کہ پنجاب سے آئیں۔ نمل یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، اس کی ڈگری بریڈفورڈ کی یونیورسٹی کی انگلینڈ کی ڈگری ہے، یہاں سے بیٹھ کے بچوں نے یونیورسٹی کی۔ سوچیے کتنا ٹیلنٹ ہے، اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے۔ تو میں آپ سے آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میاں والی کے لوگوں نے، جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا تو میاں والی کے لوگ میرے ساتھ تھے۔ جب لوگ کہتے تھے کہ کھلاڑی کیسے پالیٹکس کرے گا، تو میاں والی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تحریک انصاف کو پہلی سیٹ ملی تو وہ ادھر عیسیٰ خیل کے لوگوں نے مجھے وہ پہلی سیٹ دلوائی، اور انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا۔ یہ زیادہ دور وہ وقت نہیں، پہلے تو کہتے تھے نا، پہلے تو مجھے یہ کہتے تھے کہ میاں والی میں کیسے جیتے گے، بڑے بڑے دھڑوں کو کیسے ہرائے گا۔ پھر میاں والی سے پہلی سیٹ ملی، پھر سارے مذاق اڑاتے تھے کہ جی یہ کیسے، یہ پرانی دو پارٹیز ہیں، ان کو کیسے ہرائے گا۔ پھر جب ہم جیتے، انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں نیا پاکستان کیسے بنائے گا۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے، آپ کے سامنے یہ وہ پاکستان بنے گا جو دنیا کے اندر ایک طاقتور ملک بنے گا انشاءاللہ۔